شہریار کی ان جذباتی باتوں نے مہرو کا دل مزید پگھلا دیا، جبکہ باقی تمام لوگ لاجواب سے ہو گئے۔ لیکن مایا اپنی انا پرست فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے بولی، کیا بول رہے ہو تم شہریار؟ کیا الزام لگانا چاہتے ہو تم مجھ پر؟ شہریار چڑھتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم لوگ بھی مجھے اپنے جیسا بنا کر چھوڑو گے۔ کیا چاہتی ہو تم مایا؟ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہارے عاشقوں کی فہرست گنواؤں اور تمہارے معاشقوں کی تفصیلات بتاؤں؟ میں ایک ایک تفصیل جانتا ہوں، یہ بتا دوں میں تمہیں، اور ہر تفصیل ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ ویسے میرے نزدیک یہ چیزیں بے معنی ہیں، پر جس طرح کے آپ لوگ ہو، یعنی کہ عام لوگ، آپ لوگ ایسی چیزوں کو انتہائی معیوب سمجھتے ہیں، ہے نا؟ یہ سن کر مایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ شرم کے مارے اپنی جگہ پر ساکن سی ہو کر رہ گئی۔ کہہ کر شہریار باہر جانے لگا تو ایک بار پھر سے مڑ کر بولا، مہرو میری بیوی ہے، میں دیکھتا ہوں کون اسے روکتا ہے میرے ساتھ جانے سے۔ چلو مہرو یہاں سے۔ اسد گرج کے بولا، رکو۔ شہریار نے ہیبت زدہ چہرے سے اس کو گھورا اور اس کے بہت قریب جا کر دھیمی آواز میں غصے سے بولا، ماضی میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے تم پر قوت بازو استعمال کی میں نے، ورنہ تم جیسے چونٹوں کو مسلنے کے لیے مجھے خود کو پلک جھپکانے کی بھی زحمت نہیں دینی پڑتی۔ تم جانتے نہیں مجھے۔ یہ کہہ کر مہرو اور شہریار وہاں سے چلے گئے۔ سب لوگ بہت ڈپریس تھے۔ اسد بوکھلا کر بولا، ہم سب کے بارے میں اس قدر تفصیل سے کیسے جانتا ہے یہ؟ یہ کہہ کر اس نے مایا کو دیکھا۔ مایا بولی، آپ کو لگتا ہے میں نے بتایا اسے یہ سب کچھ؟ میں پاگل ہوں کیا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں بتایا اس کو، یہ اس مہرو چڑیل کے کام ہیں، گھنی کہیں کی، اندر ہی اندر گیم چلاتی رہی۔ مما ٹھیک تھیں، اسے سامنے ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ منظور صاحب بولے، الماس کی بیماری اور اس کے علاج کی کوتاہی والی بات مہرو کو نہیں معلوم تھی، اور مہرو کو شہریار نے بتایا۔ اور شہریار کو کس نے بتایا مایا؟ مایا بولی، بابا میرا یقین کرے میں نے نہیں بتایا اس کو۔ حماد بولا، وہ تو اور بھی بہت اول فول کہہ کر گیا ہے مایا کے بارے میں، کیا وہ سب بھی مایا نے بتایا ہوگا اسے؟ دل چاہ رہا تھا تھپڑ مار دوں اس کو۔ پھر حماد اپنی ماں سے بولا، مما آپ ایک بار امریکہ میں خالہ سے رابطہ تو کریں۔ زہرا جو کہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی بولی، کیا بات کروں گی میں ان سے کہ ان کے بیٹے نے یہ سب کیا ہے یہاں پر؟ منظور بولا، حماد ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ایک بار ان سے بات تو کرو۔ زہرا اکتا کے بولی، اس وقت تو میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، کل کروں گی۔ اسد بے چین ہو کر بولا، لیکن کل تو وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ زہرا غصے سے بولی، تو بھاڑ میں جائے، میں بھی اب اسے یہاں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ اسد بولا، وہ مہرو کو بھی لے جائے گا آپا۔ زہرا اسد پر برس پڑی اور بولی، آج کے بعد تمہاری زبان پر میں یہ نام نہ سنوں، بلکہ یہ نام آج کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں لے گا۔ معمہ ابھی بھی ناقابل فہم تھا، پر کوئی سراغ مل ہی نہیں رہا تھا اس گتھی کو سلجھانے کا۔ اگلے دن صبح 6 بجے ہی شہریار اپنا سارا پیک شدہ سامان خود ہی نیچے لے آیا اور مہرو کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اپنی پیکنگ رات کو ہی کر کے سوئی تھی۔